بعض کتب مناقب میں ابن عباس سے یہ روایت مرقوم ہے۔ ان کا بیان ہے کہ بنی سلیم کا ایک عرابی صحرا میں پھر رہا تھا کہ ایک سوسمار اس کے سامنے سے گزری۔ وہ اس کے پیچھے دوڑا اور اسے پکڑ لیا اور اپنی آستین میں ڈال کر دوڑا ہوا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور بآواز بلند پکارنے لگا، اے محمد، اے محمد۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ دستور تھا کہ جب آپ کو کوئی یا محمد کہہ کر پکارتا تھا تو آپ بھی اس کے جواب میں یا محمد فرما دیتے، اور جب کوئی یا احمد کہہ کر پکارتا تھا تو آپ بھی اس کے جواب میں یا احمد فرما دیتے، اور جب کوئی ابو القاسم کہہ کر پکارتا تھا تو آپ بھی اس کے جواب میں یا ابو القاسم فرما دیا کرتے تھے۔ لیکن جب کوئی آپ کو یا رسول اللہ کہہ کر آواز دیتا تھا تو اس کے جواب میں لبیک فرما دیتے۔ چنانچہ جب اس عرابی نے آپ کو یا محمد کہہ کر آواز دی تو آپ نے بھی اس کے جواب میں اسی لفظ کو دہرایا۔ اس کے بعد اس عرابی نے انتہائی گستاخی کے ساتھ یہ کہا، معاذ اللہ، تم ایک جھوٹے جادوگر ہو، تم سے زیادہ جھوٹا اس زمین پر اور اس آسمان کے نیچے کوئی اور نہیں ہے، کیونکہ تم نے یہ جھوٹا دعویٰ کیا ہے کہ آسمان میں صرف ایک خدا ہے جس نے تم کو انسانوں کے سیاہ و سفید پر اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ لات و عزیٰ کی قسم، اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ میری قوم مجھے جلد باز کہنے لگے گی تو میں ابھی اپنی اس تلوار سے تمہارا سر اتار دیتا اور اپنے اس عمل سے اولین و آخرین پر فخر کرتا۔ اس عرابی کا یہ گستاخانہ کلام سن کر حضرت عمر اس کو مارنے کے لیے اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں منع فرمایا اور کہا، اے حفصہ کے باپ، اپنی جگہ پہ بیٹھ جا۔ تجھے معلوم نہیں کہ حلم ایک ایسی صفت ہے کہ جس سے انسان مرتبہ نبوت سے قریب ہو جاتا ہے۔ پھر آپ اس عرابی کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، بھائی، کیا عربوں کا یہی دستور ہے کہ لوگوں کی محفلوں میں بے دھڑک گھس جائیں اور اس طرح بے ادبی کریں؟ سن اس ذات کی قسم جس نے مجھ کو مبعوث برسالت فرمایا، جو شخص مجھے اس دار دنیا میں اذیت پہنچائے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اے عرابی، سن اس ذات کی قسم جس نے مجھ کو مبعوث برسالت فرمایا ہے، فلک ہفتم کے ساکنین میں میرا نام احمد صادق مشہور ہے۔ اے عرابی، اس بد کلامی کے بعد بھی ابھی تیرا کچھ نہیں بگڑا۔ اب بھی اگر تو اسلام لے آئے تو تیری جان و مال اسلام کی امان میں آ جائے گی۔ حضرت کا یہ کلام سن کر اس عرابی کو اور غصہ آیا اور اپنی آستین سے سوسمار نکال کر زمین پر پھینک دی اور بولا کہ لات و عزیٰ کی قسم، میں تم پر اس وقت تک ایمان نہ لاؤں گا جب تک یہ سوسمار تم پر ایمان نہ لائے۔ وہ سوسمار زمین پر گرتے ہی ایک طرف بھاگنے لگی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سوسمار، ٹھہر جا اور یہ بتا میں کون ہوں۔ سوسمار پلٹ کر آئی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنا منہ اٹھا کر بحکم خدا یوں گویا ہوئی کہ آپ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف ہیں۔ آپ نے پھر دریافت فرمایا، تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ اس نے کہا، میں اس خدائے بزرگ و برتر کی عبادت کرتی ہوں جس نے دانے کو شگافتہ فرمایا، جس نے ہر ذی روح کو پیدا کیا، جس نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا اور اے محمد آپ کو اپنا حبیب منتخب فرمایا۔ اس کے بعد اس سوسمار نے چند اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یوں ہے، اے محمد، آپ صادق و ہادی و مہدی ہیں، آپ نے دین حنیف کی طرف ہماری ہدایت فرمائی جبکہ ہم لوگ چوپایوں کی مانند زندگی بسر کر رہے تھے۔ آپ ان تمام انبیاء و رسل کے سردار ہیں جو جن و انس کی طرف مبعوث کیے گئے ہیں۔ بنی سلیم کے لوگ آپ کے پاس بزرگی حاصل کرنے کے لیے آئے، آپ نے اپنی رسالت کی روشن دلیلیں پیش کی، اس لیے آپ پاک اور صادق القول مشہور ہو گئے۔ آپ پر زندگی اور موت ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں ہی برکتیں نازل ہوں۔ یہ اشعار پڑھ کر وہ سوسمار اسی طرح خاموش ہو گئی جیسے وہ بولنا ہی نہیں جانتی۔ عرابی نے جب یہ واضح اور روشن معجزہ دیکھا تو بولا، اے محمد، اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں گواہی دیتا ہوں کہ سوائے اس وحدہ و لا شریک کے کوئی اور خدا نہیں ہے، آپ اس کے بندے اور سچے رسول ہیں۔
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک بڑھایا اور اس اعرابی نے بیعت کی۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اپنے اس عرب بھائی کو قرآن کی کچھ صورتیں سکھا دو۔ جب وہ چند سورے سیکھ چکا تو آپ نے اس سے فرمایا تیرے پاس کچھ مال ہے؟ اس نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے، ہم بنی سلیم 4000 کی تعداد میں ہیں اور ان میں مجھ سے زیادہ تنگ دست اور فقیر کوئی نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب سے مخاطب ہوئے اور فرمایا جو شخص اس اعرابی کو سواری کے لیے ایک ناکہ دے گا میں ضامن ہوں کہ اللہ اسے جنت کے ناکوں میں سے ایک ناکہ دے گا۔ یہ سن کر سعد بن عبادہ فوراً اٹھے اور عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، میرے پاس ایک سرخ رنگ کا ناکہ ہے جس کے شکم میں 10 ماہ کا بچہ بھی ہے، وہ میں اس اعرابی کو دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اے سعد تم ہمارے سامنے فخریہ اپنے ناکے کی اتنی تعریف کرتے ہو، میں بتاتا ہوں کہ اس کے عوض میں جو ناکہ تمہیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا وہ کیسا ہوگا۔ سعد بن عبادہ نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، بیان فرمائیے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا اے سعد وہ ناکہ سرخ سونے کا ہوگا، اس کے پاؤں عنبر کے، اس کے بال زعفران کے، اس کی آنکھیں یاقوت سرخ کی، اس کی گردن سبز زبرجد کی، اس کا سر در بے بہا کا، اس کی مہار گوہر آبدار کی، اس کی پشت پر ایک اماری موتی کی رکھی ہوگی جو اتنی صاف و شفاف ہوگی کہ اندر کی چیز باہر سے اور باہر کی چیز اندر سے نظر آئے گی، اور وہ تمہیں لے کر جنت میں اڑتا پھرے گا۔ اس کے بعد آپ پھر اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اس اعرابی کے سر پر امامہ کون پہنائے گا؟ میں ضامن ہوتا ہوں کہ اس کے عوض اللہ تعالیٰ اسے تقوی کا تاج پہنائے گا۔ یہ سن کر حضرت علی علیہ السلام اٹھے اور عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، وہ تقوی کا تاج کیسا ہوگا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اوصاف بیان فرمائے اور حضرت علی علیہ السلام نے اپنے سر اقدس سے امامہ اتار کر اس اعرابی کو پہنا دیا۔ پھر آپ اپنے اصحاب سے مخاطب ہوئے اور فرمایا جو اس اعرابی کو زاد سفر مہیا کرے گا میں ضامن ہوتا ہوں کہ اللہ اسے زاد تقوی عطا فرمائے گا۔ یہ سن کر سلمان اٹھے اور عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، زاد تقوی کے بارے میں بیان فرمائیے وہ کیسا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اے سلمان جب تمہارا دنیا کا آخری دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ تمہیں کلمہ شہادتین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تلقین فرمائے گا۔ اگر تم نے کلمہ شہادتین پڑھ لیا تو تم مجھ سے مل سکو گے اور میں تم سے ملاقات کر سکوں گا، اور اگر تم نے یہ کلمہ نہ پڑھا تو تا ابد نہ تم مجھ سے مل سکو گے نہ میں تم سے مل سکوں گا۔ راوی کا بیان ہے کہ یہ سن کر سلمان اٹھے اور انہوں نے ازواج نبی کے 9 حجروں کا چکر لگایا مگر وہاں سے آپ کو کچھ نہ مل سکا۔ آپ واپس ہوئے اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حجرے پر نظر ڈالی اور سوچا اگر خیر ممکن ہے تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر سے۔ یہ سوچ کر دروازے پر دستک دی، اندر سے آواز آئی کون ہے؟ انہوں نے کہا میں سلمان ہوں۔ پوچھا کیا چاہتے ہو؟ سلمان نے پورا قصہ اس اعرابی اور سوسمار کا بیان کیا۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا سلمان اس ذات کی قسم جس نے میرے پدر گرامی کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے، آج تیسرا دن ہے ہم نے کچھ نہیں کھایا۔ حسن و حسین بھوکے ہیں اور بھوک کے مارے بلک بلک کر سو گئے ہیں، تاہم جب ایک کار خیر میرے دروازے پر آیا ہے تو میں اسے واپس نہ کروں گی۔ سلمان میری یہ چادر لے جاؤ اور شمعون یہودی سے کہو کہ رسول کی بیٹی نے کہا ہے کہ اسے رہن رکھ لے اور 1 سیر کھجور اور 1 سیر جو دے دے، میں انشاءاللہ جلد اس کو واپس کر دوں گی۔ سلمان نے آپ کی چادر لی، شمعون یہودی کے پاس آئے اور کہا کہ اے شمعون یہ چادر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، انہوں نے کہلایا ہے کہ اسے رہن رکھ لے اور 1 سیر کھجور اور 1 سیر جو مجھے دے دے، میں انشاءاللہ بہت جلد واپس کر دوں گی۔
شمعون نے وہ چادر لے کر اسے بوسہ دیا، اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور بولا، اے سلمان، واقعاً اس کا نام ہے زہد، اور حضرت موسیٰ بن عمران نے توریت میں ہمیں اس کی خبر دی ہے۔ اس کے بعد کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ یہ کہہ کر وہ اسلام لایا اور بہت پکا مسلمان بن گیا۔ اس کے بعد اس نے سلمان کو ایک سیر کھجور اور ایک سیر جو دیے۔ سلمان اسے لے کر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں آئے اور انہیں دیے۔ ان معظمہ نے جو کو اپنے ہاتھ سے پیسا، اس کی روٹیاں پکائیں اور پھر سلمان کے حوالے کیں اور کہا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ۔ سلمان نے کہا، شہزادی، ان میں سے ایک روٹی آپ بھی حسن و حسین علیہ السلام کے لیے رکھ لیں۔ آپ نے فرمایا، اے سلمان، یہ کام میں نے خوشنودی خدا کے لیے کیا ہے، اس لیے میں اس میں سے کچھ نہ لوں گی۔ الغرض سلمان وہ روٹیاں لیے ہوئے خدمت رسول میں آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو پوچھا، اے سلمان، یہ روٹیاں تم کو کہاں سے مل گئیں؟ انہوں نے عرض کیا، فاطمہ زہرا کے گھر سے لایا ہوں۔ راوی کا بیان ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی 3 دن سے کچھ نہ کھایا تھا۔ آپ وہاں سے اٹھ کر حجرہ فاطمہ زہرا پر پہنچے، دق الباب کیا۔ شہزادی کا یہ دستور تھا کہ جب حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دستک دیتے تھے تو کسی اور کے بجائے آپ خود دروازہ کھولتی تھی۔ چنانچہ فاطمہ زہرا نے خود دروازہ کھولا۔ حضرت نے اندر آ کر جب بیٹی کے چہرے کو زرد دیکھا، آنکھوں میں بھی ہلکے پڑے ہوئے دیکھ کر پوچھا، بیٹی، یہ تمہارا چہرہ زرد اور آنکھوں میں ہلکے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ آپ نے عرض کیا، بابا، 3 دن سے ہمیں کوئی غذا میسر نہیں ہوئی، حسن و حسین بھی بھوکے سو رہے ہیں۔ راوی کا بیان ہے کہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں بچوں کو جگایا، ایک کو داہنے زانوں پر بٹھایا، دوسرے کو بائیں زانوں پر بٹھایا اور جناب فاطمہ زہرا کو سامنے بٹھایا۔ اتنے میں حضرت علی علیہ السلام بھی آ گئے۔ آپ نے ان کو اپنے پیچھے بٹھا لیا، پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور عرض کیا، الہی و سیدی و مولائی ہؤلاء اہل بیتی، اللہم اذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے اللہ، میرے مالک، میرے مولا، یہی ہے میرے اہل بیت، تو ان سے رجس کو دور رکھنا اور انہیں پاک و پاکیزہ رکھنا، جو حق ہے پاکیزگی و طہارت کا۔ راوی کہتا ہے، پھر فاطمہ زہرا اٹھی اور اپنے حجرہ عبادت میں تشریف لے گئیں، 2 رکعت نماز بجا لائیں، پھر اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے عرض پرداز ہوئیں، اے میرے اللہ، اے میرے مالک، یہ تیرے نبی محمد مصطفیٰ ہیں، یہ تیرے نبی کے ابن علی ہیں، یہ تیرے نبی کے نواسے حسن و حسین ہیں، ہمارے لیے آسمان سے اسی طرح خوان طعام نازل فرما جس طرح تو نے بنی اسرائیل کے لیے نازل فرمایا تھا۔ انہوں نے تو اسے کھا کر بھی کفران نعمت کیا، اور ہم تو تیرے شکر گزار بندے ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ خدا کی قسم، جناب فاطمہ زہرا کی دعا ابھی ختم نہ ہوئی تھی کہ آپ کے پیچھے ایک خوان طعام خود بخود موجود ہوا، جس سے مشک کی خوشبو مہک رہی تھی۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا وہ خوان لیے ہوئے اپنے بابا کی خدمت میں حاضر ہوئیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرات حسن و حسین کے سامنے پیش کیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے پوچھا، اے بنت رسول اللہ، یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ حضرت رسول مقبول نے فرمایا، اے علی، کھانا شروع کرو، سوال نہ کرو۔ شکر ہے اس خدا کا جس نے میری بیٹی کو وہ رتبہ عطا فرمایا جو مریم بنت عمران کو عطا فرمایا تھا۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم ان لکی ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔
جب بھی ذکریا اس کے یعنی مریم کے پاس محراب عبادت میں داخل ہوتے تھے تو ان کے پاس رزق پاتے تھے، تو پوچھتے تھے اے مریم تمہارے پاس یہ رزق کہاں سے آیا ہے؟ وہ کہتی تھیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے، بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی، جناب فاطمہ زہرا اور امام حسن و حسین علیہ السلام نے اسی طعام کو تناول فرمایا۔ ادھر وہ اعرابی کھانا کھانے کے بعد اونٹ پر بیٹھا اور اپنے قبیلہ بنی سلیم میں واپس پہنچا اور اہل قبیلہ کو پکار کر کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم لوگ لا الہ الا اللہ کہو تاکہ فلاح پا سکو۔ یہ سنتے ہی اہل قبیلہ نے تلواریں نیام سے نکال لی اور بولے محمد جو ایک جادوگر اور کذاب ہے، کیا اس کے دین کی طرف تو بھی مائل ہو گیا ہے؟ اس نے کہا محمد کو برا نہ کہو، اے بنو سلیم، محمد کا اللہ تو بہترین اللہ ہے اور محمد بہترین نبی ہیں۔ میں ان کے پاس بھوکا پہنچا تھا، انہوں نے کھانا کھلایا، میرے پاس لباس نہ تھا، مجھے کپڑا پہنایا، میں پیدل تھا، مجھے سواری دی، زاد راہ دیا۔ اس کے بعد اس نے اپنا سارا قصہ، سوسمار کی شہادت اور اشعار پڑھنے کا تمام واقعہ بیان کیا۔ پھر ان سے کہا اسلام لے آؤ تاکہ جہنم سے سلامت رہو۔ نتیجہ میں اس روز بنو سلیم کے 4000 مرد اسلام لائے۔ یہ وہی سبز جھنڈے والے اصحاب ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جمع رہتے تھے۔ ویڈیو اچھی لگے تو دوست احباب میں شیئر کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔